آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں میں ویڈیو شیئر کیجیے تاکہ اہل بیت کا پیغام قوم کے جوانوں تک پہنچتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، عبادتوں کا مہینہ چل رہا ہے، خدا اور بندے کے درمیان میں بہترین رابطے کا مہینہ چل رہا ہے، استغفار کا مہینہ چل رہا ہے، طلب مغفرت کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس ماہ رمضان میں جتنا ہو سکے انسان عبادت کرے، جتنا ہو سکے اللہ کی تسبیح کرے، جتنا ہو سکے اللہ کی ثنا کرے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو ایک فرصت دی ہے۔ ہر سال ایسا ہوتا تھا کہ بعض انسان یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ صاحب ہم اس لیے عبادت نہیں کر پاتے، ہم اس لیے روزہ نہیں رکھ پاتے، ہم اس لیے زیادہ قرآن نہیں پڑھ پاتے، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت نہیں رہتا، ہم جاب کرتے رہتے ہیں، ہم اپنی دکانوں پہ رہتے ہیں۔ شاید اس بار لاک ڈاؤن کے ماحول میں اللہ نے ایک اور فرصت دے کے اپنے بندوں کو آزما لیا کہ دیکھو تم اب ایسے عالم میں اپنے گھر میں رہ کر کتنی عبادتیں کر سکتے ہو، لہذا اس فرصت کو آپ ضائع نہ ہونے دیں، جتنا ہو سکے عبادت کریں۔ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، لہذا آپ نے ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت آپ نے کی ہوگی اور کر رہے ہوں گے، اللہ اور آپ کو توفیق دے۔ دعائے جوشن کبیر بھی پڑھی ہوگی، دعائے مجیر بھی پڑھی ہوگی۔ یہ بندہ ناچیز حقیر آپ سے ایک درخواست کرتا ہے، یہ ہے کہ آپ تمام دعائیں پڑھیں، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا ہے کہ جو اپنے نماز میں، چاہے وہ قنوت میں، چاہے وہ نماز کے آخری سجدے میں ضرور پڑھا کریں۔ وہ کیا ہے؟ یا من یقبل الیسیر، اے وہ کہ جو کم کو بھی قبول کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم آپ کے کم اعمال کو بھی قبول کرتا ہے۔ مولا کائنات نے انگوٹھی دی، پروردگار عالم کی طرف سے آیت نازل ہو گئی، مولا علیہ السلام کے لیے آیت آئی، بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے 18 آیتیں آ گئی۔ کیوں؟ انہوں نے روٹیاں دی۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ 3 دن روٹیاں دی، بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک شب میں صرف روٹیاں دی۔ 18 آیتیں سورہ دہر کی آ گئی، اور اسی لیے کہا گیا یا من یقبل الیسیر، اے پروردگار عالم کہ وہ جو کہ کم کو بھی قبول کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ، اے وہ کہ جو زیادہ گناہوں کو بخشتا ہے، زیادہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جناب حور کی گناہوں کو دیکھیں، کتنی بڑی گناہ کی تھی انہوں نے کہ امام کے راستے میں آئے، لیکن جناب حور کو بخش دیا۔ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اے وہ جو زیادہ گناہوں کو بخشتا ہے، معاف کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جناب حور کے روضے پہ جائیے کربلا معلیٰ میں تو ذریعہ مبارک نظر آئے گی، یہاں تک کہ علماء توسل کرتے ہیں ان سے اور ان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اور پھر دعا کے جملے ہیں اقبل منی الیسیر، پروردگار عالم ہمارے کم اعمال کو بھی قبول کر، واعفو عن الکثیر، اور ہماری زیادہ گناہوں کو معاف کر۔ اس لیے کہ انسان زیادہ عبادت نہیں کر سکتا، اتنی عبادت نہیں کر سکتا جیسی عبادت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کی، ایسی عبادت نہیں کر سکتا جیسے امام سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کرتے رہے۔ لہٰذا پروردگار عالم سے دعا کریے، لہٰذا اپنے نمازوں میں اپنی عبادتوں میں اقبل منی الیسیر، اے پروردگار عالم ہمارے کم اعمال کو بھی قبول کر، وَيَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ، اور ہماری زیادہ گناہوں کو معاف کر۔
انکا انت الغفور الرحیم، اے میرے پروردگار عالم تو بے شک معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، رحیم ہے۔ لہذا ہمیشہ اپنی نماز میں اور خصوصاً نماز کے آخری سجدے میں، اس ماہ رمضان میں اور ماہ رمضان کے علاوہ بھی نمازوں میں یہ ضرور دعا پڑھا کریں، اور اس لیے کہ اس دعا کے لیے بہت تاکید ملتی ہے، تاکید کی گئی علماء کرام نے بھی کی ہے۔ روایت میں ملتا ہے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آئیے میرے گھر پہ، میرے فلاں رشتہ دار کی طبیعت خراب ہے، حالت احتضار میں ہے۔ تو رسول اللہ گئے، اور یہ روایت سعید بن یسار سے ہے، جو چھٹے امام سے جس نے سنا ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ کہتے رسول اللہ جب پہنچے تو وہ شخص جو حالت احتضار میں تھا اس کے قریب گئے، اور جانے کے بعد کہتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں نکل رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا یہ بتاؤ کیا تمہاری ماں ہے؟ تو وہیں پہ ایک معزمہ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے فوراً کہا ہاں میں اس کی ماں ہوں۔ کہا یہ بتاؤ کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، مجھے 6 سال ہو گئے، میں نے اپنے بیٹے سے کوئی بات نہیں کی۔ کہا اس کو معاف کر دے تاکہ خدا بھی اس کو معاف کر دے۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ، آپ کے کہنے پر میں نے اس کو معاف فرمایا، اس کو معاف کیا۔ دیکھیے یہاں پہ ایک اور پیغام ملتا ہے، پیغام یہ ہے کہ انسان چاہے جتنا کچھ کر لے، اگر ماں باپ اس کو آپ کر دے، اگر ماں باپ کی نافرمانی کر دے، تو وہ شخص حالت نزا میں بھی، حالت احتضار میں بھی اس کی روح بھی آسانی سے نہیں نکلتی۔ قیامت کا مسئلہ چھوڑیے، لہذا اپنے والدین سے حسن سلوک کریں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس بات پہ بھی میں واضح کروں گا کہ ماں باپ کو اپنے بچوں سے کیسا سلوک کرنا چاہیے اور بچوں کو اپنے ماں باپ سے کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ تو لہذا اب جیسی ماں نے جس کو اپنے بیٹے کو معاف کیا، تو رسول اللہ نے پھر اس شخص سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جیسے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، کہتا ہے کہ جیسے لا الہ پڑھا تو دیکھا، رسول اللہ نے پوچھا بتاؤ تمہیں کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے چہرے پر چہرہ سیاہ ہے اور اس کا جسم سے بدبو آ رہی ہے، اس کا لباس عجیب طرح کا ہے اور میرے قریب آ رہا ہے، میرے گلے کو پکڑ کے دبا رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے فوراً یہی دعا کی، یہی دعا کو پڑھو، کیا یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر۔ جیسے ہی اس نے یہ دعا کو پڑھا، کہتا ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا کہ بتاؤ اب بتاؤ تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ اب وہ جو شخص جس کا چہرہ سیاہ تھا، جس کا کپڑا عجیب قسم کا تھا، جس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی، جو میرے گلے کو دبا رہا تھا، وہ مجھ سے پیچھے چلا جا رہا ہے، اپنے روح کو اس نے پلٹ دیا ہے، اپنے روح کو بدل دیا ہے، اور ایک خوبصورت چہرے والا جس کے جسم سے اچھی خوشبو آ رہی ہے وہ میرے قریب آ رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے پھر کہا یہی دعا پھر پڑھو تم۔ کہا کیا دعا؟ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر واعفو عن الکثیر۔ اب جیسے اس نے یہ دعا کو پڑھا، رسول اللہ نے پھر پوچھا بتاؤ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو سیاہ چہرے والا شخص تھا وہ چلا گیا ہے اور وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن جو خوبصورت چہرے والا شخص تھا وہ میرے قریب آ گیا ہے، اور آنے کے بعد میرے قریب آ کے بیٹھ گیا ہے، میرے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں اسی حالت میں اس کی جان چلی گئی، اس کی روح نکل گئی۔ تو عزیزان گرامی، ناظرین کرام، لہذا اس عبادتوں کے مہینوں میں، لہذا اس ماہ رمضان میں جتنا ہو سکے استغفار کریں اور یہ دعا کو پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ خداوند تعالی ہم سب سے راضی و خوشنود ہو۔ فقط والسلام۔